اس نو شرک اور کفر دی بیماری تو نجات عطا فرما دے۔ علماء فرماندے اور بھی بہت سارے نام مفسرین نے لکھے نے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جس چیز دے نا زیادہ ہوندے نا او نا اودی فضیلت تے دلالت کر دیں، اودی عظمت تے دلالت کر دیں، اودی شان تے دلالت کر دیں۔ جس چیز دے بھی نا زیادہ ہوندے اودی او عظمت ہوندی ہے، اودی شان زیادہ ہوندی ہے، اس واسطے اودے نام بھی مختلف رکھے ہوئے ہیں۔ اس سورہ پاک دی شان نزول جڑا مفسرین نے بیان فرمایا، بعض علماء نے فرمایا کہ اے سورہ پاک مکہ مکرمہ وچ نازل ہوئی، کیونکہ اتھے مشرک راندے ہیں، انہوں نے ہر کام واسطے اپنے بت بنا رکھے ہیں جنہوں نے وہ خدا مندے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس معاشرے میں تشریف لے آئے جتھے کفر و شرک آئی، تو حضور نے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت کا اعلان کیتا اور انہاں سارے بتاں دی نفی کی تھی۔ تو مشرک حضور دے کول آئے، آکھن لگے تسی جس معبود دی، جس خدا دی، جس الہ دی عبادت کا سانو حکم دیندے ہو، ذرا اس خدا دا نسب نامہ تے بیان کرو، او دا نسب کی ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ سورت نازل کر دیتی کہ او کسے تو پیدا نہیں ہوا، فرمایا قل اے محبوب انہوں دس دو واللہ احد کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ الصمد، او کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس دی محتاج۔ لم یلد، اس نے کسی نو پیدا نہیں کیتا، ولم یولد، او پیدا کیتا بھی نہیں گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور فرمایا اللہ دی ذات وہ ہے جدا کوئی مد مقابل نہیں۔ جس ویلے کافراں وہ سوال کیتا، اللہ کریم نے اودے جواب وچ یہ پوری سورت نازل فرما دی۔ اسی طریقے دنال بعض علماء نے فرمایا کہ مدینہ پاک وچ سورت نازل ہوئی کہ حضور علیہ السلام جس ویلے مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، تو اس وقت یہودی حضور دے کول آئے تھے، انہاں بھی یہی سوال کیتا کہ جس معبود دی تسی دعوت دیندے ہو ادا نسب نامہ بیان کرو۔ تو اللہ دے نبی نے بعض علماء فرمایا دوبارہ یہ سورت مدینہ پاک وچ نازل ہوئی، قل هو اللہ احد کہ اے محبوب انہاں یہودیاں نو دس دو کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ایک ہے اور وہ کسی دا محتاج نہیں، ساری دنیا اودی محتاج۔ اس سورت پوری اللہ دے محبوب دے اتے دوبارہ مدینہ پاک نازل ہوئی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ سورت کے پہلے مکہ مکرمہ وچ نازل ہو چکی ہے، لیکن جس ویلے یہودیاں نے ایک حدیث پاک کی چاہتا ہے یہودی آئے، انہوں نے سوال کیتا کہ حضور اپنے رب دا نسب نامہ بیان کرو۔ اور دوسری روایت دے اندر آندا ہے کہ عیسائی نجران دے عیسائی آئے تو انہوں نے آ کے حضور کو سوال کیتا، تو حضور نے حضور دے سورت نازل ہوئی، حضور نے انہوں نے دسی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ سورت نازل تے مکہ مکرمہ وچ ہوئی ہے، لیکن جس ویلے مدینہ وچ آ کے یہودیاں اور نصرانیاں نے آ کے سوال کیتا، انہاں دی توجہ دیوائی گئی کہ رب کریم کسے دی اولاد نہیں، رب دا کوئی خاندان نہیں، رب کریم دی شان ہے هو اللہ احد، اللہ دی ذات ایک، اللہ الصمد،
اللہ کریم بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی نے پیدا کیتا ہے نہ وہ خود پیدا کیتا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالی دی ذات دا کوئی مد مقابل نہیں، کوئی دا شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک۔ برادران اسلام، چھوٹی جی صورت ہے لیکن اس صورت پاک دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابی ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے، وہ جس ویلے امامت کراندے ہیں تو وہ جس ویلے بھی تلاوت کردے ہیں، نماز بھی اسی تلاوت کردے ہیں، کوئی الحمد شریف تو بعد کوئی سورت پڑھ دیندے ہیں، وہ جڑے حضور دے صحابی ہے نا، وہ جس ویلے جماعت کراندے ہیں نا اپنے مقتدیاں، انہاں الحمد تو بعد کوئی ایک اور سورت بھی پڑھنی تے نال قل هو اللہ احد بھی پڑھنی۔ بعض حدیث بھی چاہتا ہے کہ پہلے پڑھ دے سورت تو، اور بعض ہی چاہتا ہے کہ نہیں پہلے ہو سورت پڑھ کے بعد ہی سورہ قل هو اللہ احد پڑھ دے۔ پڑھتے ضرور ہے ہر رکعت وچ۔ انہوں نے مقتدیاں آکھا حضرت تسی یہ دو سورتاں کیوں پڑھ دے ہو؟ سورہ قل هو اللہ نال کم ہو گیا تو یہی پڑھ لئی کرو یا دوسری سورت پڑھ لئی کرو، یہ دو سورتاں ملا کے کیوں پڑھ دے ہو تسی؟ انہاں فرمایا بھئی میں اگر تسی امام رکھنا نا تب میں انجے کرنا، ورنہ اپنا امام بدل لو۔ حدیث پاک ہی چاہتا ہے صحابہ کرام آکھیا بھئی نہیں امام تے نیک آدمی یہی ہونے چاہیے، ٹھیک بدل دے نا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انہوں نے محلے میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام نے حضور دے سامنے مسئلہ پیش کیتا کہ حضور ساڈے امام صاحب نے وہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد ایک کوئی سورت پڑھ دینا اور پھر آخر دیتے قل هو اللہ احد بھی تلاوت کرنا۔ اسی انہوں نے گزارش کی تھی لیکن انہوں نے آخر نہیں میں تے انجے کرنا، تسی اگر امام بدلنا تے بدل لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو پوچھیا کہ تسی سورہ قل هو اللہ احد ہر رکعت وچ کیوں پڑھ دے ہو؟ تو انہاں حضور نے جواب دیتا، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ پاک وچ میرے رب دی شان بیان ہوئی تے یہ مینوں سورت پیاری لگدی ہے، میں اس واسطے ہر رکعت دے اندر اس سورہ پاک دی تلاوت کرتا۔ اللہ دے نبی نے انہوں نے خوشخبری سنا دیتی۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، حضور فرمایا تیری جڑی اس سورت دے نال محبت ہے نا، قل هو اللہ احد چھوٹی جی سورت ہے تے تو دے نال محبت کردا ہے، اس دی محبت ہی تینوں جنت وچ داخل کر دیتا، تینوں اس دی محبت نے جنت وچ داخل کر دیتا۔ اسی طرح حضور نے ایدی اور ایک جگہ تے اس طرح فضیلت بیان فرمائی کہ حضور نے صحابہ نو فرمایا تھوڑے وچ کون ہے جڑا روزانہ قرآن دا تریجا حصہ پڑھا کرے؟ قرآن دے 3 سپارے تو تریجا حصہ 10 سپارے پڑھ دے۔ صحابہ عرض کیتے یا رسول اللہ 10 سپارے روزانہ پڑھنا تو بڑا مشکل ہے، کون پڑھ سکتا ہے؟ ایک حدیث پاک وچ حضور نے اس طرح بھی فرمایا کہ تسی اکٹھے ہو جاؤ، میں تھوڑی گل دسنی، میں تھوڑی قرآن دا تریجا حصہ سنانا۔ حضور تشریف لے آئے، حضور نے صحابہ دے سامنے سورہ قل هو اللہ احد دی تلاوت فرمائی۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ، فرمایا قرآن دا تیسرا حصہ میں تھوڑی سنانا تے سورت آپ سورہ قل هو اللہ احد تلاوت کی تھی بس ختم کر دیتی۔ حضور فرمایا اے جڑی سورت ہے نا ایک قرآن دے تیسرے حصے دے برابر ہے، ایدی جڑی تلاوت ہے نا ایک قرآن دے تیسرے حصے دے برابر ہے۔ اسے واسطے تسی عام طور تے سندے راندے ہو نا کہ جس لئے آکھا ہوئے نا بھئی
بندے واسطے سورہ فاتحہ پڑھو، تلاوت کرو، اُدھی روح نو ایصال ثواب کرو۔ تسی ویکھیا اسی علماء 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ دے کہ 3 دفعہ پڑھیے تے پورے قرآن دا ثواب ملے سی۔ اس صورت اندر اتنی فضیلت ہے، اس واسطے حضور نے فرمایا کہ ایدی محبت جڑی ہے او تھانو جنت وچ داخل کر دیتا، اور فرمایا ایک قرآن دا تصاب آج کی تھی یا اصلا ممکن ہی نہیں بے بندہ روزانہ 3 سپارے پڑھے۔ اللہ دے محبوب فرمایا سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، اے تھوڑے قرآن دے 30 حصے دے برابر۔ حضور دے ایک بڑے مشہور صحابی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور دی ملاقات واسطے آ رہے ہیں۔ انہاں دے پہنچنے تو پہلے حضور کو جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین نے حضور نو دسیا کہ حضور آپ کو نا ابو ذر غفاری آ رہے ہیں، آپ دی ملاقات واسطے ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ حضور پوچھیا بے تھوڑے اندر فرشتہ دے اندر بھی یہ مشہور نے بے ابو ذر غفاری ہے، یہ تے بڑے گمنام جے صحابی نے میرے، انہاں تو دنیا جان دی نہیں اتنی، تو تساں فرشتہ کو پتا؟ انہاں فرمایا حضور دنیا نالو اتے انہاں دا ذکر زیادہ ہونا۔ حضور فرمایا کیوں؟ فرمایا اس واسطے، توجہ نہ جملہ سنیا ہے، اس واسطے کہ اے اپنے دل وچ نا اپنے آپ کو کمزور سمجھدا ہے، میں تھی کمزور جیاں بننا، میری نہ اتنی عبادتہ نے، میرا کوئی اتنا ذکر کوئی نہیں، میں تھی مسکین جیاں بندہ۔ اور دوسرا ایک کثرت دے نال قل ہو اللہ احد دی تلاوت کر دے رہا تھا۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرشتہ وچ بھی انہاں نوں شہرت عطا فرمائی۔ اس واسطے اس سورہ پاک دی جڑا بندہ تلاوت کردا رہندا ہے نا، اور یہ سمجھ کے اگر بندہ تلاوت کرے کہ میں رب دی وحدانیت بیان کر رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت دے نال محبت دی وجہ تو انسان کو جنت عطا فرما۔ میں اکثر تھوڑا گزارش کرتا رہنا کہ قرآن کریم جڑے لوگ پڑھے ہوئے انہوں تو سارا قرآن پڑھ دے رہنے، لیکن جڑے لوگ قرآن نہیں نہ پڑھ سکے، کوشش کیتی کرو بے سورہ قل ہو اللہ احد دی تلاوت کر دے رہے۔ ایک حضور دے صحابی ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آلی رات نا نوافل پڑھ دے رہے تے ہر رکعت قل ہو اللہ احد دی تلاوت کر دے۔ سویرے حضور دے سامنے آ کے ذکر کیتا تے انہوں نے آکھیا بے میں تھوڑی حضور تلاوت کر سکا، میں تے ہکا صورت میں پڑھدا رہا قل ہو اللہ احد، زیادہ میں قرآن تلاوت نہ کر سکا۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا یہ سورت قرآن دا 3 حصہ ہے، یہ تھی بہت ساری شان والی سورت ہے جی تو تلاوت کردا رہے، تو حضور نے اُدھی فضیلت بیان فرما دیتی۔ اس واسطے قرآن کریم دی تلاوت دی نیت دے نال ہر وقت قل ہو اللہ احد پڑھ دے رہے۔ حضور دے ایک صحابی ہے معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور ایک جنگی مہم تے آن، وہ پیچھے فوت ہو گئے۔ اللہ دی محبوب دی بارگاہ وچ جبریل امین آئے کہ حضور آپ دا غلام معاویہ بن معاویہ فوت ہو چکا ہے، آپ اس دی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہو؟ حضور فرمایا پڑھنا چاہنا۔ حدیث پاک بھی چاہتا ہے انہاں پر ماریا نا زمین برابر ہو گئی، انہاں دا جنازہ حضور دے سامنے ہو گئے۔ سرکار نے جنازہ پڑھائی، جڑے مسلمان موجود ہیں وہ بھی شریک ہوئے تے فرشتہ دیاں ہوئی کئی صفحہ انہاں دے جنازے بھی شریک ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل میرے اس غلام نو اللہ اتنی شان کیوں عطا فرمائیے؟ تو انہاں دسیا حضور آپ دا او غلام ہے
جڑا ٹردیاں بھی قل ہو اللہ احد دی تلاوت کردا ای، بیٹھیاں بھی سورہ قل ہو اللہ احد دی تلاوت کردا ای، کھڑا ہوندا ای تاں بھی قل ہو اللہ احد تلاوت کردا، بیٹھا ہوندا تاں بھی قل ہو اللہ احد دی تلاوت کردا۔ اس سورت دی تلاوت دی وجہ تو اللہ کریم نے اس کو شان دیتی کہ ادھر نماز جنازہ آپ پڑھایا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ اس سورہ پاک دی فضیلت ہے۔ ادھی فضیلت نو سامنے رکھ کے قرآن کریم نو اگر تسی پڑھے ہوئے تو سارا قرآن پڑھو، باعث برکت ہے، لیکن اگر وہ نہیں تو کم از کم اس سورہ پاک نو یا الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اسی نماز وچ پڑھ دیاں ہر بندے نے یاد ہوندی ہے، قرآن دی تلاوت دی نیت دے نال اس نو پڑھیا کرو تو اللہ تبارک و تعالی اس سورت دی برکت دے نال اللہ کریم سارے سارے معاملات کو سنوار دے سی۔ توجہ فرماوے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ غربت ہے، بھوک ہے، روٹی پانی پورا نہیں ہوندا۔ اللہ دے محبوب فرمایا تو ان کیتا کر میں جس لئے گھر داخل ہویا کرنا اپنے گھر آلہ سلام کیتا کر، گھر بھی جڑے افراد ہوئے انہاں نو سلام کیتا کر، اور ایک دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لے کر۔ اس صحابی نے یہ عمل شروع کر دیتا۔ اللہ نے اتنی رزق وچ وسعت پیدا فرما دی تھی کہ خود بھی خوشحال ہو گیا تے اپنے گوانڈیاں دی بھی خدمت کردا ہے۔ اتنی بابرکت صورت ہے جڑا شخص اس دی تلاوت کردا۔ اور ایک حدیث پاک کے چاندہ حضور فرمایا گھر داخل ہو وہ نا کہ کوئی بندہ موجود کوئی نہیں جس نو تسی سلام کرو تو اللہ دے محبوب فرمایا تسی میرے اتے سلام بھیج دیتا کرو، میرے تے سلام بھیج دیتا کرو۔ قاضی عیاض شفا شریف ایک بہت بڑی عظیم سیرت پاک دی کتاب ہے، قاضی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے بڑی مقبول ترین کتاب ہے۔ انہوں نے فرمایا بھئی حضور ان کیوں فرمایا بھئی میرے تے درود پڑھیا کرو، میرے تے سلام بھیج دیتا کرو۔ مثلا اتھوں اسی روڈے تے رانے ہیں تے اسی گھر میں رہنے ہیں اور بندہ موجود کوئی نہیں تے اسی اتھے ضرور تے سلام کس طرح بھیجیں؟ انہوں نے فرمایا اصل وچ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی روح پاک دا اثر ہر گھر وچ موجود ہو، اس واسطے حضور فرمایا ہے گھر وچ کوئی بندہ نہ ہوئے تے میرے تے سلام بھیج دیتا کرو۔ اس واسطے حضور نے وظیفہ بھی نال دس دیتا کہ اگر تو سانو غربت ہے، پریشانی ہے، تو پھر تسی گھر وچ داخل ہو کے سلام پیش کیتا کرو اور نہ سورہ قل هو اللہ احد دی تلاوت کیتی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی غربت والی پریشانی دور فرما دے۔ یہ صرف میں آج تھوڑے سامنے اس سورہ پاک دا شان نزول تھوان دسیا، اس سورہ پاک دی تھوڑی جی فضیلت بیان کیتی۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعۃ المبارک دوتے زندگی باقی رہی تو میں ادھا مزید مفہوم جڑا ہے وہ تھوڑے سامنے بیان کرسا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن سمجھنے دی بھی توفیق عطا فرماوے اور قرآن تے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔